اگر پیٹ کا درد ہو تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ چاٹیں، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اولاد نرینہ اور بیٹے کی نیت کر کے سارا دن سورہ قریش باوضو ہو کر پڑھو، انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ کھانے کے بعد ہرگز یہ کام مت کریں۔ چائے اور کافی شدید نقصان دہ ہے۔ کھانے کے فوری بعد پھل استعمال نہ کرو۔ کھانے کے بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانا بھی نہیں چاہیے۔ رات کے کھانے کے فوراً بعد سونا موٹاپے کے ساتھ کئی بیماریاں بھی لے آتا ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانا نہایت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ کم عمری اور جوانی میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں، ان کو بڑی عمر میں جا کر جوڑوں اور ہڈیوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا بھی دیر سے آتا ہے۔ سونف ملی روٹی کو کھا لینے سے چہرے کی جھریاں چند دن میں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ کچھ لونگ کھا لیا جائے تو چند دن میں وزن میں کمی آ جائے گی۔ بغلوں میں دانے نکلنے لگیں تو یہ معدے میں گرمی کی نشانی ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھٹی اور نمکین لسی پیو، دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر مسلسل ہچکی آ رہی ہو اور بند نہ ہو رہی ہو تو ایک لونگ منہ میں رکھ کر چوسیے۔ اپنے محبوب بندے کے پاس رہنے سے ڈپریشن میں کمی آ جاتی ہے اور زندگی میں آسانی پیدا ہونے لگتی ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کے جڑوں اور سر کی جلد کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال گرنے لگ جائیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھوئیں، بال گرنا رک جاتے ہیں۔ اگر مونچھوں کے بال گرنے لگیں تو جان لو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھاؤ، جلد تازہ رہے گی۔ تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر رکھو، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ رات کو ادرک والا پانی پینے سے 60 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ سر میں کڑوے تیل کی مالش کرنے سے سر کی جوئیں نہیں رہیں گی اور پیدا نہیں ہوں گی۔ روزانہ کھجور کھانے سے معدے کا کینسر نہیں ہوگا اور زندگی بھر معدہ خشک نہیں ہوگا۔ رات کو بکری کا دودھ پی کر سونے والے دن بھر جتنا مرضی کام کر لیں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گھر میں چوہے زیادہ آ جائیں تو یرکان کی بیماری ہوتی ہے۔ گھر میں مرغیاں ہوں تو رزق کم نہیں ہوتا۔ رات جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شملہ مرچ استعمال کرنے سے بلڈ پریشر اور بہت سی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہچکی کو بند کرنا ہے تو ایک لونگ لے کر اس کو پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اگر کچن کی کھڑکیوں دروازوں میں لیموں کا رس ڈال دیں تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لیموں کا رس چہرے پر مسلنے سے چہرے کا رنگ گورا ہوتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جاتی ہے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جاتی ہے۔ ورزش انسانی جسم میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کرنے سے آپ کے جسم اور سر میں خون کی روانی اور گردش تیز ہوتی ہے۔ جسم کے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ پالک کے استعمال سے بینائی کم نہیں ہوتی۔ کسی بھی قسم کا یرکان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پینے سے
یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے بدلتے ہوئے موسم کا پورا اثر نہیں پڑتا۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ ایک چکوترا استعمال کریں۔ رات کا کھانا کم کھاؤ۔ مٹھائی اور زیادہ میٹھی چیزوں سے بھی پرہیز کیا کرو۔ ایک لیمو پانی میں ابال کر پی لینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو گڑ والے پانی میں چھوٹی الائچی شامل کر کے پی لیں۔ زیادہ غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً سونے کی عادت کانوں کو بہرا کر دیتی ہے۔ دودھ گرم کریں، اس میں تھوڑی سی سونف شامل کریں اور پی لیں۔ کمر کے درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کریں۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ بند گوبھی موٹاپا کم کرنے میں مفید ہے۔ جسم کی کمزوری ہو جائے تو روزانہ ورزش کر لیا کریں، کمزوری دور ہو جائے گی۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلنے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر اور انار کا رس قدرتی طور پر ڈینگی کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے ہائی بلڈ پریشر ہونا، دوران خون متاثر ہونا اور ٹانگوں پر ورم جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال مسوڑوں کو خراب کر دیتا ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ نہانے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ دن کے وقت پانی کے کم استعمال سے ہونٹ کالے پڑنے لگتے ہیں۔ اونٹ کی چربی کھاؤ، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ بادام روزانہ کھانے سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بیماری بھی ہو تو گھر کے اندر مسور کی دال استعمال کریں۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ نہار منہ لہسن کی خوشبو سونگھنے سے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے۔ دوا کھانے کے بعد پانی کا استعمال کم کیا کریں، دوا جلد اثر کرے گی۔ انار کا چھلکا کھانے سے معدہ کھانا جلدی ہضم کرتا ہے۔ انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ رات کو دیر تک جاگنے سے منہ پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے اور بندہ سست ہو جاتا ہے۔ نیند نہ آنے کی شکایت ہو یا بے چینی ہو، اکثر اوقات سر میں خشکی کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی۔ ایسے میں سر کی مالش کیا کریں، سکون بھی محسوس ہوگا اور نیند بھی آ جائے گی۔ چائے اور کافی کا استعمال بہت کم کر دیں۔ گرم پانی میں نمک شامل کر کے اپنے پاؤں ڈبو دیں۔ کچھ ہی دیر میں سکون حاصل ہوگا اور نیند بھی آ جائے گی۔ اگر جسم کے کسی حصے پر خارش ہو تو ایلو ویرا کا پانی لگانے سے خارش ختم ہوگی۔ اگر جسم پر گرمی کے دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے لگا لینے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ مٹی کے برتن میں پانی پی لینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں نظر کو کمزور کرتی ہیں۔ لیمو کے چھلکے دانتوں پر مسلنے سے دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جاتی ہے۔